اللہ 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 اللہ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر شیاطین کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک شیاطین الانس اور دوسری شیاطین الجن۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ آج اکثر طبقے کو جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا برا فعل ہوتا ہے تو وہ ایک دم کہتے ہیں جی شیطان نے یہ کام کرایا، شیطان نے یہ کام کیا۔ اب انسان کو یہ چیز ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کی دو قسمیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے۔ پہلی قسم وہ جو شیاطین جنات میں سے ہیں، جنات بھی شیاطین ہیں۔ اب جنات کے اندر جو مادہ ہے شیاطین ہونے کا، شیطانیت کا، وہ انسان کی نسبت 90% زیادہ ہے۔ ان کے اندر خیر کم ہے، شر زیادہ ہے۔ انسان سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر شیاطین کو آباد کیا ہوا تھا، جنات کو، تو جنات جو تھے یہ سرکش رہتے تھے، ہر وقت سرکش رہتے تھے۔ اتنی سرکشی ان کے اندر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اور دیگر فرشتوں کو لشکر دے کر بھیجا کرتے تھے۔ وہ فرشتے لشکر کے ساتھ آ کر ان کو سزاً قید کرتے، قتل کرتے اور پھر گرفتار کرتے اور فتنے کو ختم کرتے تھے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی لے کر گئے انسان کی تخلیق کے لیے اور مٹی کو یوں مختلف جگہ سے اٹھا لیا، تو جب انسان کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے اللہ یہ انسان زمین پہ فساد کرے گا۔ اب فساد کیوں کہا تھا کہ انہوں نے قیاس کیا تھا کہ جنات نے فساد کیا ہے، قتل و غارت کی ہے۔ جنات کی عادت ہے، ایک عادت آپ کو بتا دوں کہ یہ فارغ نہیں بیٹھ سکتے، فارغ ہوں گے تو شر پھیلائیں گے، خرابی کریں گے۔ انسان فارغ ہوگا تو عبادت میں لگ جائے گا، ریٹائر ہوتا ہے تو اکثر عبادت میں لگ جاتے ہیں، یا کوئی عمرے پہ چلا گیا، کوئی تبلیغی جماعت پہ چلا گیا، مثال ایک ہے۔ جنات میں یہ چیز نہیں ہے، جنات میں شر زیادہ ہے، اسی لیے ان کو کام پہ لگائے رکھنا چاہیے، ان کو ہر وقت مصروف رکھنا چاہیے۔ اگر ان کو مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ سمندر کے اندر سے جا کے موتی نکال کے لے آؤ، وہ موتی نکال کے لے آئیں گے، اور اگر آپ نے ان کو اور کام کوئی نہیں بتایا تو انہی موتیوں کو اٹھا کے دوبارہ سمندر میں پھینک دیں گے۔ اور فارغ ہوں گے انسانوں کے گھروں پہ جا کے حملے کریں گے، انسانوں کے جسموں پہ حملے کریں گے، انسانوں کے بچوں کو نقصان دیں گے، انسانوں کے سونے کو غائب کریں گے، پیسے کو غائب کریں گے۔ فارغ نہیں بیٹھ سکتے، وہ شر ہی شر ان کے اندر غالب ہے۔ ان کا کام یہ ہے فتنہ کرنا، فساد کرنا۔ چونکہ جنات میں سے ہے شیطان، اصل ابلیس جنات میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اللہ نے خود فرمایا۔ اس لیے شیطان کی شیطانیت جنات میں زیادہ ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات پہ حکومت کی ہے، اگلی آیات میں اس کی تشریح بھی کل انشاءاللہ آ جائے گی۔ اب ایک قسم کون سی ہے؟ شیطان کی جنات میں سے، اور ایک قسم ہے انسانوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ ان دونوں قسموں کو روز محشر جمع کرے گا، دونوں کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، اللہ یوں کہے گا اے جنات، خطاب جنات کو ہے، چونکہ اصل جو شریعت کے مکلف ہیں وہ دو طبقے ہیں، انس اور جن۔ جنات میں نبی کوئی نہیں آیا، لیکن جنات تابع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے۔ اسی لیے جنات ہمارے بہت سے بزرگوں سے پڑھتے رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح جنات لے گئے تھے۔ آپ نے سانپ دیکھا تو آپ نے اس کو مار دیا، تو ایک دم جو ہے رات کا ٹائم جب ہوا
تو کچھ لوگ آپ کو اٹھا کے لے گئے اور جا کر ایک عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ یہ عدالت ہے ہمارے قاضی جج کی، یہاں شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، آپ نے ہمارے مسلم نوجوان کو قتل کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرمانے لگے میں نے تو سانپ مارا۔ تو کہنے لگے وہ سانپ تھا دراصل جن، جو سانپ کی شکل میں آپ کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ تو آپ کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو ان کا جج مفتی بہت بڑا عالم تھا، اس نے جو ہے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایک مخلوق اللہ کی جنات میں سے جو شریعت کی تابع ہے آپ نے اس کو مار دیا۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا ہے کہ موذی جانور آپ کو نظر آئے تو آپ اسے مار دیں، یہ موذی ہے، اذیت دینے والا ہے۔ تو کہا یہ حدیث بتائیں کہاں پر ہے؟ کہا فلاں حدیث کی کتاب میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم کو، چونکہ جنات پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، چونکہ قرآن کا موجود ہے کہ عفریت جن کہنے لگا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا چند گھڑی میں، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا آنکھ بند کریں تخت یہاں ہوگا، بند کر کے یوں کھولیں گے تخت لمحوں میں آ جائے گا۔ اس کی بڑی بحث ہے آگے۔ تو اس لیے کوئی کاف سنتے تھے ہم کسی زمانے میں، کوئی کاف آپ تو سنتے ہیں نا۔ میں ان پہاڑوں میں گیا، پھر رشیا کے اندر یہ پہاڑ ہیں، وہاں ان کو کوئی کاف کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک شوق ہے اپنا جانے کا، میں نے اس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے میرے سے سارے واقعات سنے 1.5-2 گھنٹے، تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آپ نے تو بڑی ریسرچ کی ہے ہر جگہ جا جا کے۔ تو کیونکہ اصل یہ چیز پھرنے سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ بیٹھ کے آپ کہیں جی مجھے علم حاصل ہو جائے گا، گھر بیٹھے ہی کبھی نہیں ہوگا، آپ کو پھرنا پڑے گا۔ اب یہ جنات کے اندر بلایا گیا، لمحوں میں جن آ گیا عدالت میں، وہاں جنات کی عدالت تھی، اور یہ اتنا مستند واقعہ ہے کہ شاہ ولی اللہ جیسا انسان، اور اس کو سارے راوی بیان کر رہے ہیں بعد میں۔ وہ جن آیا، اس نے کہا یہ حدیث میں نے خود، وہ جن کہہ رہا ہے جو جنوں کے بزرگ تھا سب سے بڑا، وہ کہہ رہا ہے یہ حدیث میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جن کون تھا؟ جن سارے بولیے کیا تھا؟ صحابی تھا۔ جنوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اس میں بڑے واقعات ہیں۔ حضور کے زمانے میں جنات ضعیف العمر، وہ میں آپ کو بتانے شروع کروں بہت لمبے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں نے خود حضور سے سنی ہے یہ حدیث۔ شاہ ولی اللہ بڑے حیران ہوئے، ایک صحابی جن ہے، اس نے حضور کو دیکھا ہے۔ اب آپ کو بری کر دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، واپس پہنچایا گیا۔ آپ نے فرمایا 1 منٹ، میں جانے سے پہلے شیخ جنی جو صحابی ہیں ان سے میں حدیثیں کچھ سننا چاہتا ہوں اور اپنی نسبت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ جنی نے آپ کو کچھ روایتیں سنائیں، آپ نے وہ حدیثیں گویا کہ ایک واسطے کے بعد حضور تک پہنچ گئیں آپ۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے، مولانا مکی صاحب جو حرم میں درس دیتے ہیں، ان کے والد صاحب کی نسبت اسی طرح بڑی قریب تھی۔ میں نے ان سے کہا جی ہمیں اس سلسلے میں آپ اجازت دیں۔ انہوں نے بخاری شریف حرم کعبہ میں مجھے پڑھائی، اور وہاں وہ اجازت دی کہ میرے والد خیر محمد، انہوں نے امت الرعوف شاہ ولی اللہ کی بیٹی، انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے شیخ جنی سے حدیث پڑھی، یہ حدیث، اور یہ اجازت لی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ہماری نسبت بھی اتنی قریب ہو گئی۔ تو یہ شیخ جنی صحابی، آپ دیکھیں صحابی لمبی عمریں تھیں ان کی۔ اب ان میں خیر والے بھی ہیں، شر والے بھی ہیں۔ ان کو کام میں لگائے رکھیں گے تو یہ مصروف رہیں گے، اگر یہ فارغ ہوں گے تو آپ دیکھیے اتنے لوگ بیمار ہیں، باتھ روم کی دعا نہیں پڑھیں گے تو سینکڑوں جن حملہ کریں گے آپ کو۔
کھانے کی دعا آپ نہیں پڑھیں گے، سینکڑوں جن آپ پہ حملہ کریں گے، چونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھائی حفاظت کے لیے، تو اس لیے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا معشر الجن، اے جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسان بھی اپنے جیسے بنا لیے۔ اب خطاب اللہ نے کس کو کیا؟ جنات کو۔ اللہ نے قیامت کے دن خطاب کرے گا جنات کو، لیکن یاد رکھیں جو جس کی اتباع کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، تو گواہ جو ہے وہ چست ہوتا ہے، اور گواہ کے جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ سست ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب یہاں پر اللہ خطاب کر رہا ہے جنات کو، جنات آگے سے جواب دیتے، جنات جواب نہیں دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، جو کہیں گے جو ان کے اولیاء تھے جنات شیاطین کے، جو انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے ہیں جو، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ اب جواب انسان دے رہے ہیں، چونکہ یہ انسان شیطان ہے، کچھ انسان شیطان ہیں، کچھ جنات شیطان ہیں۔ اب انسان بھی شیطانیت میں بعض اوقات جنات سے آگے چلا جاتا ہے، شیطان سے آگے چلا جاتا ہے۔ اب مکہ کے مشرکوں کو دیکھ لیں، اس طرح صحابہ کے بعد میں اور آج کے دور میں بھی، کہ جو لوگ دین شریعت کے مخالف تھے، اب یہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ایک دوسرے کا تعاون کیا۔ کچھ انسان شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ اب انسان کا نفس شیطان بن جاتا ہے۔ اب آج رمضان میں شیطان قید ہے، لیکن انسانی نفس شیطان ہے، گناہ بھی کراتا ہے اور نافرمانیاں بھی کراتا ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس وعدے کو جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ آگے سے سزا کے طور پہ کہے گا ان طبقات کو جو انس اور جن ہیں، دونوں کو خطاب ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا النار مسواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو کبھی بھی نکال سکتا ہے، لیکن تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، تم نے جن اور انس کو غلط کاموں پہ لگایا۔ جو انسان کسی غلط کام کو جاری کرتا ہے، قیامت تک جتنے غلط کام ہوتے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ رب العزت حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ان دو کے پیچھے نہ جانا، چونکہ اللہ نے ہمیں سورہ یاسین میں کہا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں، تمہیں اس چیز کا یقین دہانی نہیں کرائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ